پرائم منسٹر نے آج ٹیلی فون کال کے اوپر جو ایک میرے خیال میں واضح لائن تو لے لی ہے، لیکن بہرحال ایک سفارتی لحاظ سے ہمارے لیے مسئلہ نظر آتا ہے، دوری ہو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو اچھا نہیں ہے، آپ کی محبت ہو، قربت ہو، اس سے معاملات حل کرنے میں مدد ملتی ہے. کیا مسائل پیدا کیسے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ملک صاحب، ایشو آج کا نہیں ہے، ایشو اس وقت سا ہے جب سے طالبان کے ساتھ امریکہ نے اپنی ٹاکس شروع کی تھی. اتفاقاً ایسا انفارچونیٹلی ہوا کہ امریکن جب وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے نہ صرف افغان گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو تو ویسے نہیں کیا، افغان گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ نہیں کیا. جب ان کی گفتگو چل رہی تھی، اگر آپ نے وہ پورا ان کا فیبرری 2020 کا اگر پورا ڈاکیومنٹ پڑھا ہو تو میں اس کی چیدہ ساری دیکھ رہا تھا، تو اس میں صرف ایک شک ایسی تھی جو کہ امریکن کو سوٹ کرتی تھی، باقی ساری شکیں طالبان کو سوٹ کر گئی. سو ایسے لگتا تھا کہ طالبان نے شاید ان کو بنا کے دی اور سائن ہو گیا. مطلب وہ ایک شک یہ تھی کہ جی جو افغانستان کی جو زمین ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال یا الائنس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور جو باقی شکیں تھی وہ یہ تھی کہ امریکن سارے یہاں سے وڈرا کر جائیں گے، امریکہ یو این او سے جو سینکشنز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ساری ریموو کرائے گا، ڈپلومیٹک ان کو امیونٹی لے کے دے گا، وہاں پہ جتنی بھی ان کے جو ایشوز ہیں جو گفتگو کرنی ہے فیوچر میں روڈ میپ ہے وہ طالبان افغانستان سے طے کریں گے. یعنی کوئی روڈ میپ نہیں تھا. اور اس کے بعد اتفاق یہ ہو کہ انہوں نے ارسپانسبل وڈرال بھی کر دیا. اور ارسپانسبل وڈرال یہ تھا کہ جب وہ 3,07,000 فوج کو ٹرین کر کے جا رہے تھے تو جس پہ 2 کھرب خرچ کیا تھا، اس کی جو ہینڈلنگ تھی، جو 2 کھرب ڈالر جو اس پہ خرچ کیا تھا، اس کی ہینڈلنگ جو تھی وہ اس کو انڈیفائنڈ کر کے چلے گی. مطلب جہاز تو کھڑے ہیں ان کے پاس، لیکن ان کی جو مینٹیننس کے لیے جو کانٹریکٹرز چاہیے وہ واپس چلے گئے. پھر بیچاروں کے ساتھ یہ کیا، یہ افغان گورنمنٹ کی بات کروں، پھر بیچاروں کے ساتھ یہ کیا کہ وہ جو 5,000 پریزنرز تھے وہ ان کی گردن پہ وہ بھی آزاد کروا لیے. جو طالبان کے پریزنرز وہ آزاد ہو گئے جو کہ اب لڑائی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کرتے گئے کہ جتنی ان کی جو ایک وہ جو ہیگمنی تھی وہاں پہ پاکستان اور امریکہ میں فرق ہوا ہے. ایشو یہ کہ ہمیں تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ کر کے تو ہماری بات چیت کرو. اس میں ایشو یہ تھا، پھر ڈیٹ دے دی کہ جی ہم فلانی ڈیٹ کو جا لیں. جب وہ ڈیٹ آ گئی تو طالبان نے سمجھا کہ جب ہم ان امریکن سپر پاوروں کو یہاں سے دوڑا دیا، ایک ڈیٹ لے لی، ہم پاکستان کو کس لیوریج پہ لیں گے؟ جو ہماری لیوریج تھی وہ ختم ہو گئی. اب لیوریج ختم، یہ ہمیں کہیں جی ان کے ساتھ بات کرائیں. تو ہم نے یہاں اسلام آباد میں جب بات کروائی تھی تو ان کا ون سنگل پوائنٹ ایجنڈا جی اشرف غنی کو ہٹا دیں. اب اشرف غنی کو ہٹانا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، اور اشرف غنی صاحب کہتے کہ جی ہم طالبان کے ساتھ جو پاور چیز ہے نیگوشیٹ وہ کرنے کو تیار نہیں. اس پورے ایشو میں اب ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ فیلئر ہمارا نہیں ہے، یہ افغانستان کا اپنا فیلئر ہے. جس ملک میں 2 کھرب وہاں پہ خرچہ ہوا پڑا ہے امریکن ٹیکس پیئر منی کا، اور وہ سارا کرپشن میں خرچ ہو گیا اور وہ سارا دبئی میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی، وہ اب اپنے فیلئر کا شکار ہوتے. فوج جو ہے کیپچولیٹ کر گئی ہے، یعنی کہ لڑائی نہیں کر پا رہی. وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم جہاں پہ اب وکٹم بنتے جا رہے ہیں دنیا میں، آپ پرسوں وہ جو دیکھیں جی سینکشن پاکستان، ہمیں ایسے اسکیپ گورڈ بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا پاکستان کا قصور ہے، حتیٰ کہ ہم تو وکٹم ہے.